السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في موضع آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے. ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے قابل غور اشعار ہیں، سماعت فرمائیے. اور ان کے اندر سے جو میسج نکلے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی اس کو بھی بتاتا ہوں. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے. خدا کا لاڈلا ہو کر ہمارے غم میں تڑپتے ہیں. اللہ، خدا کا لاڈلا ہو کر ہمارے غم میں تڑپتے ہیں. ہمیں خواب دیدہ غفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے. میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو، میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو. زہے قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے. اللہ اکبر. زہے قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے. بدر، خندق، احد، خیبر دیگر غزوات میں جا کر عدو کی شان و شوکت کو مٹانے مصطفیٰ آئے. تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا، تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا. مدینے والے پڑھتے تھے ترانے مصطفیٰ آئے. اللہ اکبر. مٹا کر سنت داڑھی کرو گے سامنا کیسے. یہ بڑا قابل غور شعر ہے.
اللہ اکبر۔ مٹا کر سنت داڑھی کرو گے سامنا کیسے کہ جس دم آب کوثر خود پلانے مصطفیٰ آئے۔ جس وقت جس دم آب کوثر خود پلانے مصطفیٰ آئے۔ اٹھو یارو کمر باندھو ہر ایک انسان کو سمجھاؤ۔ اٹھو یارو کمر باندھو ہر ایک انسان کو سمجھاؤ، عذابات جہنم سے بچانے مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ربیع الاول کا مقدس محتشم مہینہ مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ سیرت کا پیغام کیا ہے؟ سیرت اور ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ میری آپ کی 6 فٹ کا وجود محمدی بن جائے، ہمارے آپ کے 6 فٹ کا وجود محمدی بن جائے۔ ابھی جو میں نے اشعار پڑھے ہیں اس میں شاعر نے بڑے درد دل کے ساتھ جو ایک مصرع کہا ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اور اس کو میں نے 2 مرتبہ پڑھا آپ حضرات کے سامنے کہ کرو گے سامنا کیسے سنت داڑھی کو چھوڑ کر۔ اب یہ تمام حضرات، یہ میرے لیے آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جس چیز کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کل ہم نے سب نے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی حاضری ہونی ہے، تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کس چہرے سے نبی کا سامنا کریں گے۔ جس چہرے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت مصطفیٰ کا چہرہ ہے، آج ہمارا عمل اس کو نگیٹ کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے۔ تو ربیع الاول کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے، برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم سب یہاں بیٹھنے والے یہ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نبی کی سنت کو، اس کا قتل نہیں کریں گے، اس داڑھی کو بلیڈ سے صاف نہیں کریں گے۔ یہ بس سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر حب رسول کا لیول کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنا خود سے جائزہ لینا ہو تو عمل سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر میرے زندگی کا عمل نبی کے سنت کے قریب تر ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ سنت کا لیول کس، محبت کا لیول کس طرح کا ہوگا۔ اور اگر میرے اندر عمل میں کمی ہے تو پھر بھی مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا محبت کا لیول کس جگہ پر ہے۔ آج باتیں بہت بڑی کرنا بہت آسان ہے، تقاریر کرنا بڑی بہت آسان ہے، لیکن سیرت کے پیغام کو سمجھنا مشکل ہے، ماہ ربیع الاول کے پیغام کو سمجھنا مشکل ہے۔ وہ سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ عمل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، میرے آپ کے عمل کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ہم حب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ذمہ داری آ جاتی ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے ہر صورت میں، اور اس ذمہ داری، ان تمام ذمہ داریوں میں سے سب سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ میرا چہرہ میرے آقا مصطفیٰ کریم جیسا ہو جائے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کریں جو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم حب رسول کی بات کرتے ہیں، محبت رسول کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں، اتباع رسول کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضیات کو چھوڑ کر اس بات پر آنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ایک مقام پر، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ دوسرے مقام پر کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو مجھے آپ کو سوچنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے ہم معاملات کرتے ہیں وہ زندگی ہو، رات کی زندگی ہو، دن کی زندگی ہو، ہمیں اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق اپنانا ہے۔ جب ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر پریشانیاں آٹومیٹکلی دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے حبیب کے طریقے پہ آ جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پریشانی میں چلا جائے۔ کبھی سنت کو اپنا کے بھی کوئی پریشان ہوا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں تو ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے
کہ کیسے ان کے حب رسول تھا، کیسی ان کی محبت تھی، کیسے اعلیٰ درجہ کا ان کا لیول تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں دیکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، اگلے لمحے وہ اپنی زندگی میں لے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج جن چیزوں کو ہم بڑا معمولی سے سمجھتے ہیں، ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ مسواک کی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کو بڑا لائٹ سے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہ کری تو نماز تو ہو جائے گی۔ ہمارے پاس جو شیطان بیچ میں دماغ میں بات ڈالتا ہے نا، ٹھیک ہے یار نماز تو ہو جاتی ہے، مسواک کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ لیکن اس انداز سے، اس زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سنت ہے یہ ہے کس کی؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کہ ایسی سنت ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسواک کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جو مسواک کو اپنے پاس رکھتا ہے، استعمال کرتا ہے، ہر وضو سے پہلے استعمال کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں بریک کرے گی، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ مسواک کی برکت میں، مسواک کے جو فضائل ہے اس میں یہ بات لکھی ہے۔ تو آج ہم بھی یہ اپنا عزم کریں، یہ اعادہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم حضور تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی جو سنت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم تمام حضرات جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، تمام ماشاءاللہ وضو کر کے آ کر بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے حضور کی اس سنت کو کتنی امپورٹنس دی ہے، کتنی امپورٹنس دی ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ فکر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنی دل و جان سے عزیز رکھیں اور مسواک کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور برکت سے ہم یہ آج سے عہد کر لیں، آج جمعے کے دن سے 23 اکتوبر کے دن سے یہ عہد کر لیں کہ عصر کی نماز میں جب پڑھوں تو میں مسواک کر کے پڑھوں۔ اور مسواک کی فضیلتیں اور برکتیں کتنی زیادہ ہیں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک مقام پر صحابہ کرام کا معرکہ ہے، فتح رکاوٹ بن گئی، فتح رکاوٹ بن گئی، ہو نہیں رہی۔ تو جو کمانڈر ان چیف تھے صحابہ کے، انہوں نے سب کو بلایا، کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ تجزیہ کیا گیا کہ کون سی ایسی وجہ ہے جس سے ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ تو کنکلوژن یہ نکلا کہ مسواک کرنے کی سنت چھوٹ رہی تھی۔ تو کمانڈر نے حکم دیا، صحابی نے حکم دیا کہ تمام حضرات جتنے بھی ہیں وضو کریں اور مسواک استعمال کریں، مسواک کر کے وضو کریں۔ چنانچہ جب سب نے مسواک کر کے وضو کیا تو سنت کی ایک عظمت ہے، ہیبت ہے۔ جب آپ تمام حضرات نے جب وہ سٹارٹ کیا وضو تو دشمن کے اوپر روب پڑ گیا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اللہ پاک نے اس سنت کو عمل کرنے کی وجہ سے فتح دے دی۔ تو آج میں بھی یہ سوچوں کہ میری زندگی کی جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو رکی ہوئی ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں، یقیناً دور ہو سکتی ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے دور ہو سکتی ہیں، حضور تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر، فہم، سمجھ عطا فرمائے، اور اس مہینے میں، آج کے دن میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔